السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 27واں روزہ اور فجر کی نماز اور درس کے بعد ہم حسب معمول اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صحت کے شکرانے میں 5 افراد مل کے صبح کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ساتھ سیر کروائیں گے، بہت ہی خوبصورت نظاروں کے ساتھ اور پرندوں کی خوبصورت آواز جو کہ انسان پاکستان میں کبھی سنا کرتا تھا، لیکن آپ سنیں گے یہ لائف، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھیں گے، کیسے آسمان سے پہلی کرنیں پھوٹتی ہیں، کیسے کسانوں کے لگائے ہوئے جو کھیت ہیں وہ ہرے بھرے یا کھلکھلا رہے ہیں پھولوں کے ساتھ، اور اسی طرح لوگ جو اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ صبح نکلے ہوئے ہیں یا اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، سبھی آپ دیکھیں گے۔ ایک سائڈ سے آپ دیکھیں گے کہ بادلوں کے اندر جب سورج کی پہلے کرنیں نکلتی ہیں تو وہ کس طرح خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ صحت کے معاملے میں میری کوشش ہے کہ دوست ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں، اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی ہیں وہ اس کو اپنائیں، اس صبح کی سیر کی عادت کو۔ صبح سویرے اٹھنا ایک خوبصورت تجربہ مگر دینی پڑتی ہے نیند کی قربانی۔ تازہ ہوا، پرندوں کی چہچہٹ، رنگ برنگے پھول اور طلوع ہوتے سورج کے نظارے، کسی پرسکون جگہ میں گزارے گئے لمحات آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں، اور سارا دن سستی رہتی ہے کوسوں دور۔ تیز چلیں یا پھر کریں جاگنگ، یہ تو بات کی بات ہے۔ کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لینے کی ہی کئی فائدے ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ صبح کی سیر اور بھاگ دوڑ دماغ کو فریش اور جسم کو چست بناتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ صبح کی سیر کرنے والے بیمار کم ہوتے ہیں۔ تازہ ہوا انسانی پھیپھڑوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ صبح کی سیر میں آکسیجن وافر مقدار میں ملتی ہے۔ صبح کی سیر سے جسمانی اور دماغی پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ صبح سویرے ٹریفک کا شور نہ ہی ماحول میں آلودگی، گویا صبح کی سیر کرنے سے سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ صبح کی سیر کے لیے ایک شرط ہے کہ رات کو سونے میں تاخیر نہ کی جائے۔ رات کو دیر سے سوئیں گے تو جلدی کیسے اٹھیں گے؟ یہ بھی انسان، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہ عذر دور کر دیا کہ انسان آٹومیٹک صبح اٹھتا ہے۔ سیر کے دوران اگر تھوڑا سستائیں تو دیگر افراد سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سستانا ضروری نہیں ہے، ہم چلتے چلتے اپنے 4 کلومیٹر میں آپس میں اتنی اچھی گپ شپ لگا لیتے ہیں کہ طبیعت فریش ہو جاتی ہے، نئی دوستیاں بھی بنتی ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں، تو سیاسی حالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے جو کہ ہماری زندگیوں کا حصہ، خاص طور پر جو پاکستانی ہیں۔ وزن سے تنگ افراد اسے گھٹانے میں جان لگا دیتے ہیں، مگر امریکی کالج آف کارڈیالوجی کے ایک جرنل کی تحقیق کے مطابق ایک ہفتے میں 2.5 گھنٹوں سے کم بھاگنا صحت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ برطانیہ میں لوگوں کو ہر ہفتے 150 منٹ کی ورزش کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ اور ایک اور خبر سنیے، امریکی ماہرین کی تحقیق کہتی ہے کہ خون میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار والے مریض باغبانی اور صحت کی سیر کو عادت بنا لیں، صبح کی سیر کو عادت بنا لیں تو انہیں دوا کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر صبح کی سیر آپ ہریالی یعنی سبز گھاسوں پر کریں اور وہ بھی ننگے پاؤں تو اس کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ صبح گیلے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ کچھ دن ننگے پاؤں سبز گھاس پر چلنے سے آپ کا چشمہ اتر سکتا ہے۔ سبز گھاس پر چلنے سے جو آپ کا چشمہ اتر جائے گا تو پھر لازمی بات ہے آپ کی نظر مضبوط ہو جائے گی۔ صبح جلدی اٹھنے کے بھی ہیں کئی فائدے۔ تحقیق کہتی ہے اگر آپ صبح جلدی اٹھیں تو منفی سوچ سے نبٹنے میں مدد ملتی ہے، کامیابی کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ خوش باش رہتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق صبح جلدی اٹھنے والے لوگ کام کو ٹالنے یا اس سے بچنے کے لیے بہانے نہیں کرتے، جیسا کہ رات گئے تک جاگنے والے افراد کرتے ہیں۔ جاگنگ کے فائدے تو بہت ہیں، مگر جرمن اسپورٹ ہائی اسکول کے پروفیسر انگو فروبس کی تحقیق کہتی ہے کہ نہار منہ جاگنگ نقصان دہ ہے۔ صبح جاگنگ شروع کرنے سے پہلے کاربوہائیڈریٹ والی غذا کھا لینی چاہیے، جیسا کہ کیلا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق صبح جلدی اٹھنے والے لوگ کام کو ٹالنے یا اس سے بچنے کے لیے بہانے نہیں کرتے، جیسا کہ رات گئے تک جاگنے والے افراد کرتے ہیں۔ جاگنگ کے فائدے تو بہت ہیں، مگر جرمن اسپورٹس ہائی اسکول کے پروفیسر انگو فروبس کی تحقیق کرتی ہے کہ نہار منہ جاگنگ نقصان دہ ہے۔
بہرحال یہ چیز جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے کہ ایک کیلا کھا کے، یہ جیسے آج کل ہم رمضان کے اندر صبح سحری کرنے کے بعد سحر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہمیں کافی ہوتا ہے۔ صبح کا منظر بہت دل فریب ہوتا ہے، یہ منظر انسانی روح اور ذہن کو سکون اور بازیابی بخشتا ہے۔ صبح کا وقت برکت والا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صبحوں میں برکت رکھی ہے، مگر افسوس کہ آج کے دور میں لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں کوئی اتنی بڑی حاضری نہیں ہوتی، بعد ازاں دفتر یا اسکول کے وقت اٹھتے ہیں اور بھاگم بھاگ تیاری کر کے دفتر پہنچتے ہیں۔ ہمارا اپنی صحت کو وقت نہ دینا انسانی صحت کے لیے المیہ ہے۔ بیماریاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح کی سیر کو لازم پکڑیں۔ صبح کی سیر ہر کسی شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔ سلیم اور سمارٹ جسم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے ہر شخص کو کھانے میں اضافی خیال کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ روزانہ ورزش بھی لازمی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ صبح کی سیر کے لیے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سارا دن کے کام کے بعد اپنے دماغ کے سکون کے لیے شام کو چہل قدمی کے لیے جاتے ہیں۔ دونوں وقت چلنے کے فوائد ہیں، لیکن صحت کے لیے صبح کی سیر کے فوائد زیادہ مؤثر ہیں۔ جب آپ اپنے دن کا آغاز صبح کی سیر سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے، یہ آپ کو دل کے دورے سے بچاتی ہے، یہ آپ کے بلڈ پریشر، شوگر لیول اور کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ صبح کی سیر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا وزن کم کرنے کے علاوہ آپ کے جسم کی شیپ کو بھی خوبصورت بناتی ہے۔ صبح کی سیر، تازہ ہوا آپ کے مزاج کو بہتر راحت بخشتی ہے۔ صبح کے وقت زیادہ سے زیادہ سبزہ دیکھیں، کیونکہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صبح کے وقت سرسبز پودے اور درخت دیکھنے سے آنکھوں کی صحت کو فروغ ملتا ہے، اور یہ عمل آپ کے دماغ کو بھی سکون دیتا ہے۔ صبح کی تازہ ہوا آپ کے مزاج کو بہتر راحت بخشتی ہے۔ صبح کے وقت زیادہ سے زیادہ سبزہ دیکھیں گے، یہ جو تحقیق میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ صبح کے وقت سیر کے لیے آپ پلاننگ کریں، آپ اپنا وقت مختص کریں کہ نماز فجر کے بعد صبح کے سیر کے لیے نکلنا ہے، اور بعد جب آپ گروپ بنا لیتے ہیں تو اس میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کا بیچ میں گیپ نہیں آتا۔ اور اس کی تیاری فجر کی نماز سے پہلے ہی کر لیں، تاکہ نماز کے بعد آپ مسجد سے سیدھا کسی گراؤنڈ یا واکنگ ٹریک، جیسا کہ ہم ڈیلی کرتے ہیں، اور آپ سب دوستوں کی فائدہ کے لیے ہم اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کوشش جو ہے پسند آئے گی۔ قدرت اپنی مکمل خوبصورتی بھی اس میں دکھاتی ہے۔ پرندے ہمیں اپنے میٹھے گیتوں سے خوش کرتے ہیں۔ راستے میں ہم بہت سے کسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں یہ طریقہ اپنائے رکھیں تو کسانوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کے کھیت جو پھل